السلام علیکم۔ اہل بیت کے حوالے سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے سنی عقائد اور شیعہ عقائد کے اندر۔ اچھا، دونوں کا جو ہے موقف یہ ہے کہ مطلب یعنی اللہ کے نبی کے جو گھر والے ہیں وہ تمام کے تمام اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، تو کیوں نہ میں تو عموماً حدیثوں کا حوالہ یوز نہیں کرتا اپنے پروگرامز کے اندر، لیکن آج میری مجبوری ہے کیونکہ یہ جتنا پرچار ہے یہ حدیثوں کی روشنی میں ہی ہے، تو اس لیے میں آج تھوڑا سا حدیث کا بھی حوالہ لوں گا۔ تو ہم اس کو 3 حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کیا کہتی ہے، پھر حدیث کو حدیث سے کمپیئر کریں گے اور دونوں مستند حدیثوں سے کریں گے ہم، یعنی ایک ہم حدیث لے رہے ہیں جیسے امام مسلم کی، ایک بخاری کی، پھر اس کے بعد ہم قرآن کی آیتیں دیکھیں گے کہ قرآن نے کس کو اہل بیت کہا ہے، اور اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں ہم ان کا موازنہ کریں گے آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کے حوالے سے ایک حدیث جو میں آپ کو مسلم کی ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ لوں گا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو اصول حدیث بتا دوں تھوڑا سا۔ دیکھیں، حدیث کا ایک اصول ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی عالم ہے جو سن رہا ہو تو وہ اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ اس نے تو یقین پڑھا ہوگا نا اصول حدیث۔ تو حدیث کا اصول یہ ہے، اگر متن صحیح بھی ہو، سند صحیح بھی ہے، متن جو ہے متن کی سند جو ہے وہ صحیح بھی ہے، اگر فرض کر لے یعنی مستند ہے، اور وہ متن خلاف قرآن ہو، تو وہ حدیث مطلب حدیث کے لانے کے قابل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، یعنی اگر خلاف قرآن جا رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بھلے اس کی سند صحیح ہو۔ اور دوسرا، عقل کے خلاف نہ ہو، یہ حدیث کا اصول ہے۔ ایک تو ہوتی ہے حدیث جس کو ضعیف کہہ کے رد کر دیتے ہیں، یا کمزور کہہ لیں اور موضوع کہہ لیں، یعنی کہ گھڑی ہوئی، تو اس کو اس بنیاد پہ رد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ مستند ہے، پکی بات ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قرآن سے نہ ملے تو اس حدیث کو جو ہے ہم دلائل کے طور پہ نہیں لے سکتے، کیونکہ خلاف قرآن ہے نا۔ تو قرآن کی اہمیت بہرحال اوپر ہے، حدیث کی بعد میں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے پہلے میں آپ کو 2 حدیثیں سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، یعنی حقیقت تک آپ نے پہنچنا ہے، میرا کام ہے صرف سامنے رکھنا۔ تو پہلے تو میں سب سے پہلے جو اہل بیت کے حوالے سے جس حدیث پہ اہل تشیع حضرات زیادہ زور دیتے ہیں اور وہ جو پیش کرتے ہیں حدیث کسا، جس کو کہہ لیں حدیث کسا کہتے ہیں چادر کو، یعنی یہ حدیث اتفاق سے صرف یہی نہیں کہ اہل تشیع کو بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ مسلم کا حوالہ بھی دیتے ہیں سنی حضرات کو کہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ حدیث کسا میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک چادر کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان چاروں کو لے کے اپنے ساتھ، یعنی اس کے اندر 5 افراد تھے، اس میں لے کے اللہ سے ایک دعا کی ان کے لیے کہ ان کو بھی میرے گھر والے، ان کو اپنے گھر والے کہا اور ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بیس بنا کے حضرت علی بھی اہل بیت ہو جاتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسری حدیث میں نے اس لیے کہا تھا اس کو کمپیئر کریں گے، تو دوسری حدیث میں یہ تو امام مسلم کی ہے، دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری کی ہے، اور وہ بھی سند والی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے، اب وہ اس کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، وہ تو اس لیے کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، وہ کسی سے پوچھیں گے، اور اگر نہیں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو حدیث کسا لکھیں گے، آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری کی ہے، اس کا نمبر میں بتاتا ہوں آپ کو، 4793 اس کا نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 4793، یا آپ سرچ کر لیجئے اسلام 360 اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں کر لیں، یا بخاری کی حدیث لے لیں، اس کے اندر یہ نمبر سرچ کر لیں۔ تو یہ مستند حدیث ہے، اور حدیث کا متن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت زینب کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے ولیمہ کیا۔ اچھا، عربوں میں ایک رواج ہے، وہ آج بھی مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ مطلب یعنی جس طرح نکاح ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد لڑکے والے ہی کھانا کھلا دیتے ہیں اور اس کو ولیمہ ٹریٹ کہتے ہیں، لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں بنتے۔ تو بہرحال اینی وے مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی نے گوشت کا سالن بنوایا اور روٹیاں منگوائیں اور سب کو ولیمہ کیا، اور وہ جب سب لوگ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ کے حجرے پہ جاتے ہیں،
اور وہاں ان کو السلام علیکم یا اہل البیت کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو اس پہ جواب میں حضرت عائشہ ان کو فرماتی ہیں کہ وعلیکم السلام، اور اللہ کے نبی ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں اور یہی جملہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر وہ ازواج مطہرات کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو سلام کر رہے ہیں اہل البیت کہہ کے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ آپ کو بھی فی الحال نظر آ رہا ہوگا، معمولی سا ٹکراؤ ہے کہ وہاں پر جو ہے بیوی تو کوئی تھی نہیں چادر میں، ٹھیک ہے، بیٹی داماد اور دو نواسے یہ تھے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اہل بیت کے لیے، لیکن بیویوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب آخر میں موازنہ کریں گے نا تو ان وجوہات تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو اہل بیت کے مخاطب کیا اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کو، تو وہاں یہ دوسری حدیث ہمیں مل رہی ہے، یہ بھی سند کے ساتھ ہے وہ بھی سند کے ساتھ ہے۔ اب ان دونوں میں ایک چیز واضح ہو گئی کہ ایک جگہ صرف بیویوں کو کہا اہل بیت کے مخاطب کیا، اور ایک جگہ چادر میں لے کے وہ کہا۔ اگر یہ قانون بدلنے کی بات ہو رہی ہے تو منہ بولے بیٹے جن کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت زید بن حارث، ان کا تو نام بھی قرآن میں موجود ہے، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، تو وہ منہ بولے بیٹے تھے اللہ کے نبی کے۔ تو وہاں تو ذکر آ رہا ہے قرآن کے اندر کہ اے نبی جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے تو تم ان سے نکاح کر لو۔ اچھا، ایک طرف یہ بھی ہے کہ مطلب یعنی آپ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے یہ تو۔ اب اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور ریزن بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو تم ان سے نکاح کر لو، کہیں ایسا نہ ہو لوگ منہ والے بیٹے کو حرمت کا رشتہ بنا لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون اللہ کا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو بیٹا کہا تھا لیکن اللہ نے نہیں مانا اس بات کو، تو بھلے اگر وہ دعا بھی کریں لیکن وہ قانون اللہ کا نہیں بدلتا۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن نے خود کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یعنی ان کی اپنی کوئی نفسانی خواہش نہیں چلتی دین کے معاملے میں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی کلام کریں گے آپ سے جو اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بنایا، یہ بات تو ہمیں کنفرم ہو گئی۔ حدیث کا اصول ذہن میں رکھیے گا کہ خلاف قرآن نہ ہو۔ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، اب آ جاتے ہیں ہم قرآن کی طرف۔ پھر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اہل بیت کس کو کہا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کو اور حدیث کو ملاتے ہیں کہ کون سی حدیث میچ ہو رہی ہے کون سی نہیں میچ ہو رہی ہے۔ تو قرآن کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو دیتا ہوں حوالہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے۔ اس میں جب وہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں کن کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ان کو جب بیٹے کی بشارت دیتے ہیں وہ، تو ان کی بیوی جو ہے وہ فرشتے سے مخاطب ہو کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور بوڑھی بانجھ سے مراد یہ کہ اب وہ ایک عورت کی ایک ایج ہوتی ہے جس کے بعد پھر وہ مطلب ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کچھ کہ اس کا بچے پھر وہ نہیں اس سے ہو سکتے۔ یعنی آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ خواتین تو سمجھتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کہ جو ان کے پیریڈ نہیں آتے پھر تو وہ سمجھے کہ وہ بانجھ ہی کہلائے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں بوڑھی بانجھ، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، یعنی میں اتنی ضعیف ہو چکی ہوں کہ میری اولاد ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں فرشتے نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ان کے لیے، یہ آپ ترجمہ کھول کے دیکھ لیجیے گا، وہاں کہا گیا ان سے اتجبین من امر اللہ یا اہل البیت، کہ تم تعجب کرتی ہو اللہ کے امر پہ اے اہل بیت، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہے، ابراہیم کے اہل بیت کہا فرشتے نے، تو وہاں زوجہ کے لیے لفظ استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد آیت تطہیر کر کے جس کو پیش کرتے ہیں، میں وہ اس آیت کو سامنے رکھتا ہوں، سورہ احزاب یعنی 33، سورہ نمبر 33، اس کی آیت نمبر بھی 33 ہے۔ تو اس کے اندر جو اے نبی کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر جو کہتا ہے کہ جاہل عورتوں کی تو تم مطلب یعنی اس طرح نمود و نمائش کرو، بہرحال اس کا وہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اہل بیت سے مخاطب ہیں، باقی
آیت نمبر 33 آپ قرآن نکالیں اور پورا پڑھ لیں اس آیت کو، تو وہاں الفاظ ہے قرآن کے انما یرید اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھبوا عنکم رجس، کہ وہ نکال لے تمہیں یا لے جائے تمہیں برائی سے دور، عنکم رجسا اب وہاں پھر آگے کہا جا رہا ہے اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل بیت کہہ رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے، کن کو؟ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے یہ آیت، آپ قرآن کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ وہاں حضرت علی نہیں ہے، نہ نواسے واسے، وہاں ان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے، اور ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں تم سے مطلب رجس گندگی کو دور کر دوں۔ اب کیا کہا گیا؟ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک کر دوں جس طرح کے پاک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن میں بھی مخاطب کر کے ازواج مطہرات کو کہا، اور ادھر میں نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے بھی میچ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو ایک جگہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اہل بیت کے، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ تو یہ اس حساب سے اگر اب میں پیچھے جاتا ہوں اس حدیث کی طرف، دو حدیثوں کی طرف، یعنی ایک میں جو اللہ کے نبی نے چادر لی ہوئی ہے، وہاں داماد اور بیٹا ہے اور دو نواسے ہیں، ان کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث پہ جرح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث، اب دونوں حدیثوں کو آپس میں ملائے تو کون سی حدیث قرآن سے مل رہی ہے؟ یہ بخاری کی یہ حدیث تو قرآن سے مل رہی ہے، اور وہ حدیث امام مسلم والی کہ جس میں انہوں نے وہ چادر، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، یعنی چادر والی حدیث، وہ خلاف قرآن ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تصور کر لیتا ہوں کہ اہل تشریع اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی اگر اس کو ماننا چاہتا ہے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، تو اگر چلے وہ اگر مان لیا اس چادر کے نیچے کون کون تھا، پھر تو وہی ہو گئے اہل بیت۔ تو حضرت علی کو اہل بیت بنا لیا، چادر کے نیچے تھے، حضرت فاطمہ کو بنا لیا، اور حسن اور حضرت حسین، ان دونوں کو بھی اہل بیت بنا لیا۔ اب چلو یہ تو ہو گئے، تو اگر ان کے لیے دعا کی تھی تو اب باقی پیچھے جو ہے ان کے لیے تو دعا نہیں کی تھی نا، وہ تو چادر میں نہیں تھے۔ اگر یہ کہا جائے چادر والے اہل بیت ہیں، تو حضرت حسین کے جو صاحبزادے ہیں وہ تو اس میں نہیں ہے نا، یعنی زین العابدین تو اس کا حصہ نہیں ہے، یا ان کی اولاد امام باقر، امام جعفر، وہ تو اہل بیت نہیں ہوئے نا، پھر تو یہیں تک رکھو نا اہل بیت کو۔ اور وہ تمام امام جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، ان کے 12 امام جو اہل بیت بن رہے ہیں، پھر وہ کیسے بن رہے ہیں؟ تو وہ تو خلاف قرآن کے خلاف حدیث بھی ہو گئے، مطلب ان کے عقائد سے بھی ٹکرا گئے نا وہ تو اس طرح کی روایتیں پیش کر کے اس سے ثابت کرنا اور قرآن سے مطلب بالکل خلاف جانا، تو یہ ایسا کچھ وہ نہیں ہے۔ اب میں اس کو ان دونوں چیزوں کو تیسرے اسٹیپ میں جا کے ہم موازنہ کرتے ہیں عام حالت میں، کہ اہل بیت کا مطلب گھر والے ہی ہوتے ہیں نا، جو چھت کے نیچے رہے ہیں، وہ ہیں اصل میں۔ جیسے میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی وہ ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہتے، یعنی طلاق ہو جاتی ہے تو ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہتے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں بھی جب طلاق ہوتی ہے اس پہ لکھا یہ کلاز لکھی ہوتی ہے کہ اگر عورت خلا چاہ رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ تو یعنی اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ چھت کے نیچے رہتی ہے، اس لیے اس کو اہل بیت کہا ہے، یعنی گھر والی۔ ہاں بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے ہو سکتے ہیں جو چھت کے نیچے ہیں، ایک گھر والے ہوں گے، گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر والے، لیکن بیٹی کبھی جو ہے اہل بیت نہیں ہو سکتی، باپ کی بیٹی جو ہے وہ کبھی اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں نے شادی کی جس فیملی میں، جس خاتون سے میری شادی ہوئی، اس کا نام کے ساتھ میں نے اپنا نام بھی لگایا ہوا ہے، یعنی اس کے نام کے ساتھ آگے منصور بھی لگایا ہوا میں نے، تو شناختی کارڈ میں باقاعدہ لگایا ہوا ہے، تو یعنی اس کا اہل بیت میں ہوں، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری چھت کے ساتھ ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ اس کا سرنیم کچھ اور تھا شادی سے پہلے، لیکن کیونکہ اب وہ میری زوجیت میں آ گئی ہے، میری چھت کے نیچے آ گئی ہے، تو وہ میرے نام سے جڑ گئی۔ اچھا بیٹے جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ شادی کر کے لاتے ہیں نا، وہ پاسبل ہے، وہ پاسبل یوں ہے کہ مطلب یعنی وہ اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں باپ ہے، بیٹی تو بیاہ کے چلی جاتی دوسرے گھر، اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن بیٹا تو وہاں رہتا ہے۔ تو بیٹا اگر
اگر اہل بیت میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن داماد نہیں آتا، ٹھیک ہے، داماد کا سلسلہ جو ہے وہ اس کے باپ سے جڑے گا، اس کے باپ سے جڑے گا، اس کا شجرہ وہاں سے چلے گا، یعنی علی ابو طالب کے بیٹے ہیں تو ان کا شجرہ ابو طالب سے چلے گا، مطلب ان کا شجرہ جو ہے وہ یہاں سے اللہ کے نبی سے نہیں چلے گا کہ اگر وہ داماد ہیں تو اس گھر کے وہ اہل بیت ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی، کہ جس طرح ابھی وہ سیاست دانوں کے اندر ایک مسئلہ چلا تھا، بلکہ اسمبلی میں کسی نے کہہ بھی دیا تھا زرداری کے بیٹے کو، کیونکہ وہ اس کا نام یعنی آصف علی زرداری لگا ہے تو آصف علی بھٹو تو نہیں ہے، یعنی بے نظیر کا جو شوہر تھا وہ زرداری خاندان سے تھا، اور بھٹو کی بیٹی جو تھی یعنی اس کا سسر کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اب جو ان کا بیٹا ہوا بلاول، تو بلاول زرداری بھٹو اس طرح لگاتے ہیں وہ، تو اس پہ بھی اسمبلی میں کسی نے توہین کر دی تھی کہ تم بھٹو کہاں سے ہو گئے؟ بلاول زرداری تو پاسبل ہے، بلاول بھٹو تو نہیں ہو سکتا نا، کیوں بھٹو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہی والی بات ہو جائے گی کہ وہ بھٹو کا نواسہ ہے، نواسہ اس کے اہل بیت میں نہیں ہے، یعنی عام قانون بھی یہی ہے، جبھی تو وہاں حدیث میں دکھا رہے ہیں کہ مطلب وہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اس کا مطلب ہے اس لیے کی تھی انہوں نے کہ وہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں، تو بیٹی کبھی جو ہے وہ اہل بیت نہیں ہوتی باپ کی، بیٹا ہو سکتا ہے، یعنی اس گھر میں جو گھر والوں میں شمار ہو سکتا ہے، ہاں جب تک وہ شادی نہیں ہوتی وہ اس گھر کا حصہ ہے، اور جب یعنی اہل و عیال میں شامل ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو یعنی اب داماد کا ہونے کا مطلب یہ کہ شادی ہو گئی ہے تو وہ پھر حصہ نہیں ہو سکتی، اہل بیت نہیں ہو سکتی وہ۔ تو یہ اہل بیت کا جو مسئلہ چل رہا ہے جس کو لے کے مطلب یعنی آج کل تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ علماء حضرات جو ہے وہ مطلب مولا علی علیہ السلام من کنت مولا وہذا علی مولا ایک حدیث دکھاتے ہیں، وہ غدیر قم والی حدیث، اور اس کو بیان کر کے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا من کنت مولا ھذا علی مولا والی حدیث سناتے ہیں، جبکہ وہ حدیث بھی ٹکراتی ہے، یعنی وہ حدیث میں جب اللہ کے نبی نے حجت الوداع پہ جو بات کہی تھی جہاں سارے لوگ موجود تھے، تو وہ بات مضبوط ہے، یا اللہ کے نبی جب وہاں حج کے بعد مجمع میں انہوں نے جو بات کہی اس کو ہم لیں گے، یا اس کو لیں گے کہ جب وہ واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو غدیرہ خم سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک جوہر تھا پانی کا جہاں پر وہ رکے تھے، تو وہاں جو ساتھی تھے ان سے اللہ کے نبی نے خطاب کیا، تو مطلب وہاں خطاب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں، مطلب وہ یہ کوٹ کرتے ہیں غدیر خم، اور کچھ علماء جو ہے وہ سند لے کے کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل مضبوط حدیث ہے، تو اس کا مطلب پھر یا تو اس حدیث کو ختم کرو جو پہلے حجت الوداع پہ کہی گئی تھی، اور یہ بات جو ہے جوہر کے اوپر جا کے کہی، مطلب راستے میں کہی ہے جہاں پر چند لوگ ہیں، اور جہاں مجمع میں کی، تو کیا یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے مجمع میں کچھ بولا اور جب اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں اعلان کر دیا کہ مطلب یعنی میں تمہارے درمیان ان لوگوں کو چھوڑ جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت۔ پہلی بات تو وہ اہل بیت ہے ہی نہیں، اور اگر مان بھی لیں تو یہاں تو اللہ کے نبی کی روایت بھی چھوٹی ہو گئی نا، یعنی وہاں اللہ کے نبی نعوذ باللہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن، اور بلکہ کچھ حدیثوں میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اپنے صحابہ کو چھوڑ جا رہا ہوں، اور جس کی بھی تم پیروی کرو وہ ستاروں کے مانند ہے۔ تو بہرحال حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں حدیثوں کے معاملے میں، لیکن کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل منکر حدیثوں، میں کہتا ہوں کہ حدیث لاؤ وہ جو قرآن والی بات کر رہی ہو، اگر قرآن والی بات کر رہی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں، بلکہ حدیث کیا اچھی بات اگر کوئی ہندو بھی کرے گا تو آپ کیا یہ بولیں گے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، وہ اپنی زبان میں پاپ کہہ رہا ہے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، تو ہم کہیں گے صحیح بات ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ اپنے دین کی وہ اپنے مذہبی باتیں کچھ پھیلائے، وہ کہے گے جی ہنومان جو ہے نا اس کو مانو، تو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح اگر حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، خلاف قرآن جا رہی ہے، اللہ کے کلام کی توہین کر رہی ہے، یعنی اللہ کے کلام کو نیچے کر کے اور آپ اس کو کہو کہ یہ بہتر ہے، یہ والی بات جو ہے کمزور ہے قرآن والی، اور وہ حدیث والی بات بڑی مضبوط ہے جی۔ تو
ایسا نہیں ہو سکتا، جو قرآن کی بات ہے وہ قابل قبول ہے ہمیں. حدیث کی بات ہے، اگر وہ قرآن والی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ تو اب قرآن نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے قرآن کے بارے میں، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں قرآن کی بات. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی حوالہ قرآن سے ہم مان رہے ہیں. اسی طرح اگر وہ حدیث میں اگر کسی صحابی نے یہ بات کہی، کسی راوی نے یہ بات کہی کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا ہے، کیا وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ بات خلاف قرآن ہے تو نہیں مانی جائے گی. اور قرآن والی بات میچ ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تینوں چیزیں. 2 روایتیں میں نے رکھ دی ہیں، 2 آیتیں میں نے سامنے آپ کے رکھ دی ہیں، اور 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کہ ایک تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی موجودہ، تو پھر اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہو آپ، اس کو بھی مان لو. اور دوسری میں نے اپنی مثال دے دی کہ میری اپنی بیوی جو ہے اس کا نام تک میں نے کیا آگے اپنا نام لگایا ہوا ہے، اس کے شناختی کارڈ موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کی اہل بیت ہی ہوتی ہے. یہ موازنہ کر کے میں آپ کو ویسے بھی بتا رہا ہوں، قانون ہی یہی ہے، آج بھی یہی ہے. اب اس کے اندر تبدیل کرنا یا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو مطلب قرآن میں ہے کیا اس طرح کا کچھ، کہ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی جسے ہم حرام کر دیں اس کو تم حلال نہیں کر سکتے. تو یعنی اگر کوئی قانون، اب دیکھو نا اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا حضرت زید بن حارث کے بارے میں کہ آپ منہ بولا بیٹا کہتے رہے، لیکن منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حرمت کا رشتہ نہیں ہے، وہ حرمت میں نہیں آتا. تو شادی کرنی پڑی ان کو، انہوں نے کی صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کیسے اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو اہل بیت والی ہے تکرار والی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا اہل تشیع یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد میرا یہ نہیں کہ میں ان کو کوئی ٹیس پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس طرح سنی بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے، خود سنی تو یہ والی حدیث پیش کرتے ہیں نا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے فیصلہ کر لو، جو قرآن میں ہے وہ لے لو. ہاں اس میں اگر جو علماء کے اندر ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے کوئی اعتراض ہو تو میں ہی آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے سورہ احزاب کے اندر، جو کیونکہ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی حدیث کو صحیح کرنے کے لیے زبردستی معنی پہناتے ہیں، تو وہ میں پہلے سے بتاتا ہوں. وہ اہل البیت کے ساتھ یطہرکم کا لفظ ہے، تو اب وہاں کم جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو تو میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ جی وہاں کننا کیوں نہیں ہے، کم کیوں ہے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے. تو میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. اسی طرح آپ خواتین بیٹھی تھی تو آپ جا کے السلام علیکم کہتے ہو، کبھی کسی کو سنا آپ نے؟ یا نہیں تو مجھے کہیں دکھا دیں. السلام علیکم کہتے ہو، بلکہ ماں کو جب آپ سلام کرتے ہو تو آپ کو السلام علیکی کہنا چاہیے اگر گرامر کے حساب سے. کی کما کننا یہ مؤنث کا صیغہ، کا کما کم مذکر کا صیغہ، یہاں مذکر جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ازواج مطالعت کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے. تو اب کچھ قانون کے اندر جب اس طرح ہے تو وہ مستثنیٰ ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یا تو آپ وہ ثابت کریں السلام علیکم، اگر کہیں آپ مجھے دکھا دیں قرآن میں، یا السلام علیکم کا میں خود اگر گھر پہ جا رہا ہوں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، السلام علیکم، میں اپنی بیوی سے مخاطب ہو رہا ہوں، کہہ رہا ہوں السلام علیکم، جبکہ وہ السلام علیکم کی ہونا چاہیے. اگر وہ عورت ہے تو کی ہونا چاہیے، اور 2 عورتیں ہیں تو کما ہونا چاہیے، اور زیادہ ہیں تو کننا ہونا چاہیے. تو آپ نے کبھی سنا السلام علیکم یا السلام علیکم کما یا السلام علیکم؟ تو ایک ہو 2 ہو، اب کچھ قوانین جو ہے مستثنیٰ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یطہرکم تطہیرا جو لکھا ہوا ہے تو جمع کے صیغے میں ہے. اور ویسے بھی زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بات کی وہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر جو ہے پاکی کی بات ہو رہی جیسے وہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب سب کو کیا نا، تو وہاں مذکر کا صیغہ لگ سکتا ہے، جس کی مثال میں نے سلام سے دی آپ کو. بہرحال موازنہ کرنا اب آپ کا کام ہے، میرا کام تھا جو میں نے مطالعہ کیا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا. باقی آپ غور کریں، جو بہتر لگتا ہے وہ مانیں. اس میں مطلب یعنی مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زبردستی مانیں اس بات کو. چلے بہرحال اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.